وہ دونوں سردار کے گھر سے نکل آئے تھے، حالانکہ حالت اب قدرے بہتر تھی۔ عمر بظاہر اس سے ہلکی پھلکی بات کر رہا تھا، لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ کم از کم اس کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اسے اتنا تو پتہ لگ ہی گیا تھا۔ سی ویو چلیں؟ حالانکہ آواز میں اس نے گردن موڑ کر قدرے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس وقت؟ ہاں، سمندر رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عمر نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا روٹ چینج کر دیا۔ اب وہ سمندر جانے کے راستے پہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹھاٹھے مارتے سمندر کے سامنے تھے۔ دونوں نے اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ تیز ہوا سے دونوں کے بال اور کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ گیلی ریت پہ پیر رکھتے تو پیر اندر دھنسنے لگتے۔ حالے کو سمندر سے عشق تھا۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو عمر؟ چلتے چلتے حالے رک گئی۔ گردن اٹھا کر عمر سے پوچھا تھا۔ وہ بھی ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا آپ مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں؟ سوال کے بدلے سوال۔ حالے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے اور میرے درمیان شروع سے ایک تعلق تھا عمر۔ اس رات، اس سڑک سے لے کر اس برستی بارش تک میں بس اس تعلق کا سرا نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ سرا مل چکا ہے۔ اور وہ سرا کیا ہے؟ یہی کہ عمر حیات کو حال سلطان سے باتیں منوانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ ہنس دیا، ہلکے سے، دھیرے سے۔ وہ آدھی رات میں سڑک پہ زخمی حالت میں بھی بات منوا سکتا ہے۔ وہ ریستوران میں بیٹھ کر بھی باتیں منوا سکتا ہے، اور کالج کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر بھی اپنی چلا سکتا ہے۔ عمر ہنستا ہی گیا۔ وہ شاید پہلی بار اتنا ہنسا تھا۔ حالے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتی تھیں، کیا اب بھی کہیں کہیں دور آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لہروں کا شور، پیروں کے نیچے نرم ریت، اور سامنے کھڑی یہ لڑکی، وہ اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکے گا۔ حالے گہری سانس لے کر آگے چلنے لگی۔ عمر نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ مجھے تم سے نفرت تھی عمر، بہت نفرت تھی، کیونکہ مجھے لگا کرتا تھا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تم نے کیا یا پھر تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ نرم ریت پہ چلتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ دور کہیں ٹھیلے پہ شاید کوئی تکے بنا رہا تھا، خوشبو یہاں تک آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں شاید تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، شاید ساری زندگی تم سے نفرت کرتی رہوں گی، کیونکہ میں ایسی ہی تھی۔ میں جن کو چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں، اور قبروں کو مڑ کر نہیں دیکھا کرتے۔ میں نے کافی دوست کھوئے، کئی لوگوں کو چھوڑا، کیونکہ میں صفائی کا موقع نہیں دیا کرتی، یا پھر میری ناک اونچی ہے۔ میں صفائی سن کر ان کو معاف کر کے خود کو جھکا نہیں سکتی، حالانکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ عمر نے لقمہ دیا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، یہ اچھی عادت نہیں، لیکن میں ایسی ہی ہوں۔ میں ججمنٹل، بہت جلدی رائے قائم کر لیتی ہوں، بہت جلدی شک کر لیتی ہوں، اور پھر لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں بغیر کچھ کہے سنے۔ میں نے کہا نا، میں جنہیں چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں۔ میرے کئی عزیز، کئی دوست آج میرے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لی اور انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اونچی ناک اور نیگیٹو ایگو تھی کہ میں نے دوبارہ ان کو چانس نہیں دیا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ عمر بھی رک گیا۔ فضا میں تکوں کی خوشبو مزید پھیل گئی۔ تمہیں صفائی کے موقع ملے عمر، تمہیں میں نے کہنے سننے دیا، تمہیں ثبوت لانے کے موقع دیے۔ تمہاری ہر بات اتنی سچی، اتنی کھری تھی، مجھے سچ ماننا پڑا۔ اور پھر میں تم سے دور نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکی۔ جس طرح باقیوں کو چھوڑا تھا اس طرح تمہیں نہیں چھوڑا۔ میں نہیں جانتی کیوں، کیسے، لیکن میرا دل تم سے صاف ہو گیا۔ تمہارے لیے دل میں بغض رکھا ہی نہیں گیا۔ ہاں، میں نے تم سے بہت نفرت کی تھی، لیکن اب میرا دل تم سے صاف ہے۔ تم سوچتے ہوگے اتنی نفرت کے بعد اتنی اچھی دوستی، ناٹ سو ریلیٹیبل، لیکن میں ایسی ہی ہوں۔ میں بہت کم لوگوں کو دوست بناتی ہوں، اور جب میں کسی کو دوست بنا لوں تو اس پہ مکمل اعتبار کرتی ہوں اور مکمل مخلص ہوتی ہوں۔ جب حالے معاف کر دے تو قتل بھی معاف کر دیتی ہے۔ جس طرح تم میرے بارے میں بے بس ہو، اسی طرح میں تمہاری آواز سن کر رک جانے اور تمہاری بات مان لینے کے بارے میں بے بس ہوں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ویسے یہ کوئی پہلی اچھی بات کی ہے آپ نے اپنے بارے میں؟ عمر گہری سانس لے کر سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے بتایا نہیں تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو؟ وہ ذرا آگے جا کر گیلی ریت پہ بیٹھ گئی تھی، بغیر کپڑوں کی پرواہ کیے۔ عمر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب لہریں ان کے پیروں کو چھو چھو کر واپس جا رہی تھیں۔
ذرا فاصلے پہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے خاصی تیاری کر کے ایک مکمل سیٹ اپ سجائے روشنی اور سرخ پھولوں کے درمیان اسے پرپوز کر رہا تھا۔ لڑکی خوشی سے اچھل رہی تھی، لڑکا اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ منظر مکمل تھا۔ عمر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دیکھے گیا اور بولے گیا۔ میں جب پولیس کی ٹریننگ کر رہا تھا تب میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایک قابل پولیس آفیسر بننا ہے تو ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو: اعتبار۔ حالے نے اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے عمر نے اضافہ کیا: وہ کہتے تھے اگر اعتبار نامی مادہ ایک بار تمہارے اندر آ گیا تو کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اعتبار آدمی کو کمزور بناتا ہے۔ اعتبار کرنے لگو گے تو تمہیں جھوٹے ملزم، قاتل، مجرم اور جھوٹے آنسو اور اشتہاریوں پہ بھی اعتبار آئے گا، اور پھر تم کبھی بھی ایک قابل افسر نہیں بن سکتے۔ سو اعتبار نہ کرنا میری فطرت بن چکا ہے۔ کل تو مجھے گھر کی گھاس پہ شک تھا، یہ اتنا جلدی کیوں بڑھ رہی ہے؟ حالے دھیرے سے ہنسی۔ لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھیں۔ وہ کال کس کی تھی؟ حالے نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ شمشیر کی۔ اسے جج نہ کیجیے گا جو اس نے جج صاحب کے بارے میں کہا۔ وہ اس کی جاب کا حصہ ہے۔ پولیس والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ میرا سسپینشن واپس لیا جا رہا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میرے لیے یہ عذاب کی بات ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ اس وقت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہزار مسائل ہیں، لاکھوں کام پینڈنگ ہے، اور پولیس کی جاب توانائی مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی سنڈے منڈے نہیں ہوتا، ہر دن ڈیوٹی ڈے ہوتا ہے۔ عمر، تم دونوں کام ایک ساتھ کر لو، تم اے ایس پی ہو، کوئی حوالدار نہیں۔ تمہارا کام اتنا نہیں ہوگا۔ حالے نے بیچ میں ٹوکا۔ عمر کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ در آئی۔ آپ نہیں جانتی حالے، میں 3 ماہ سے گمنام ہوں۔ گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے۔ ہم منظر پہ ہیں تو دنیا ہماری ہے، منظر سے غائب ہوئے اور مر گئے۔ اس کا لہجہ اداس تھا، شاید اسے اپنی جاب سے بہت پیار تھا۔ میں ایک لمبی سسپینشن کے بعد جب جاؤں گا تو مجھے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میں آ گیا ہوں۔ جب میں کوئٹہ سے یہاں آیا تھا تب میں نے پہلے دن ہی یاقوت مرزا کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا۔ اگلے ہفتے شیر علی کے اڈے سیل کیے تھے۔ میں نے آدھے کراچی کو باور کرا دیا تھا کہ میں آیا ہوں۔ عمر حیات منظر پہ آیا ہے۔ اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی تھی۔ اور پھر میں سسپینڈ ہو گیا، منظر سے ہٹ گیا، میری ریپوٹیشن پہ داغ آ گیا، میری ساری کریڈیبلٹی خراب ہو گئی۔ اس سب کو بحال کرنے کے لیے مجھے وقت، توانائی، محنت سب کرنا ہوگا، ایک بار پھر منظر پہ آنا ہوگا۔ لیکن یہ ممکن نہیں۔ جج صاحب ہیون اور ان کا قتل میرے لیے اہم ہے۔ میں یہ سب بیچ منجدھار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم اب کیا کرو گے؟ مستعفی ہو جاؤں گا، وہ آرام سے بولا، لیکن اس کی آواز، اس میں کچھ تھا، اداس کرنے والا، دل دکھا دینے والا۔ وہ اس مقام تک آنے کے لیے کن کن حالات سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ساکھ، اپنی ریپو بعد میں بنا لینا، ابھی بس ڈیوٹی جوائن کر لو تم۔ میں نے کہا نا حالے، گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے۔ پولیس والا یا تو منظر پہ رہے گا یا پھر مرے گا۔ گمنامی کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو تھوڑی بہت روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی وہ اب نیچے ریت پہ پڑ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھا، گمنام سا، اور حالے کو آج پہلی بار گمنامی واقعی موت لگی تھی۔ شہر کے بہت بڑے ریستوران میں ایک لمبی میز کے گرد اس وقت فروا اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ ملک سے باہر رہتی تھیں اور کچھ ملک سے باہر جانے والی تھیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایک فیئرویل پارٹی تھی۔ مہرماں آج شام ہی سفیر کے ساتھ واپس آئی تھی اور اس وقت وہ فروا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی، مسکرا کر عورتوں سے باتیں کرتی ہوئی۔ ویسے ہنی، مہر تو بالکل بھی نگین کی بیٹی نہیں لگتی۔ کہاں وہ اتنی اکڑ اور تن کر رہنے والی اور کہاں مہرماں سویٹ اور پیاری سی۔ فروا کی ایک دوست نے لقمہ دیا تو فروا نزاکت سے مسکرائی۔ جھلملاتی سبز ساڑی میں اس کا بوڑھا حسن مکروہ لگ رہا تھا۔ مہرماں نے اس کی ساڑی جیسی ہی سبز ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں آئیڈیل ساس بہو مشہور تھیں۔ فروا، ویسے نگین اور تمہارے تعلقات، مطلب تم سمجھ رہی ہو نا؟ پھر نگین نے تمہیں اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے دے دی؟ یاد ہے ایک بار ہم گھر آئے تھے تمہارے، کتنا ہنگامہ کیا تھا اس نے؟
اب کہ ایک اور عورت بولی تھی۔ مہر نے جزبز ہو کر پہلو بدلا تھا اور فروا نے یاد کرنا چاہا وہ ہنگامہ کیسا تھا۔ ماضی یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نگین اور وہاج کو مہر کی پیدائش کے بعد اپنے گھر شفٹ ہوئے دوسرا روز تھا۔ نگین کو اپنے کسی ضروری چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا۔ وہ حسینہ بیگم کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ پیچھے مہر ماں کی دیکھ بھال وہاج کے ذمہ لگا کر گئی تھی۔ اسی روز فروا کے کچھ دوستوں نے سلطان منزل آنا تھا۔ فروا نے ان سے کہہ رکھا تھا وہ انہیں مہر سے ملوائے گی۔ وہ جتنا بھی خود کو مہر ماں سے لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ناکام رہا کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ مہر اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ وہ کچھ بھی کر کے مہر کو اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ نگین گھر پہ نہیں تھی، سو فروا ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور مہر کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ آج منع نہیں کر سکا، سچ تھا وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کی دوستیں آ چکی تھیں۔ کھانے کے دور چلے، باتیں ہوئیں، یہ باتیں ہوئیں۔ مہر ماں کبھی ایک تو کبھی دوسری عورت کے ہاتھ میں ہوتی اور فروا فخر سے اسے دیکھتی رہتی۔ اسی اثنا میں دھاڑ سے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور نگین اندر آئی۔ اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا۔ اپنی بیٹی کو ایک عورت کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں چھینا۔ فروا حق دک سی اسے دیکھے گئی۔ میری بیٹی کو اپنے گھر سے لانے کی جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ وہ گھررائی تھی۔ جانتی بھی ہو اس کی طبیعت کتنی خراب ہے اور تم؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ تمہاری تربیت کتنی خراب ہے؟ تمانچہ تھا جو فروا کے منہ پہ لگا تھا۔ اسے ایک ہجوم کے درمیان ایسی ذلت سہنی ہوگی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کو اپنے سائے سے بھی دور رکھو فروا، تم جیسی گولڈ ڈگر نہیں بننا اسے۔ وہ حقارت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ نگین تھی، غسیل، ججمنٹل اور باتیں دل میں رکھنے والی۔ باہر جا کر وہ اپنی ہی باتوں پہ پچھتانے والی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مہر کو اس گھر اور اپنے قریب رکھنے کے ارادے مزید پختہ ہو چکے تھے اور پھر اس نے وہی کیا۔ اس روز اس ڈاکٹر کو نگین اور وہاج کے پاس بھیجنے والی وہی تھی۔ اس کا منصوبہ مختلف تھا۔ وہ وہاج کو نگین اور اپنے بھائی کی کچھ تصاویر بھیج کر شک میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا الٹ ہوا۔ نگین خود ہی غصے اور ضد کے چلتے وہاج اور مہر کا ڈی این اے کروانے چلی گئی۔ اگر وہ اپنا اور بچی کا ڈی این اے کروا لیتی تب بھی شاید اس کی شادی کسی طرح بچ سکتی تھی، لیکن جب تک انسان کچھ سمجھ پاتا ہے غصہ اس کا بہت سارا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ وہاج نگین کو گھر چھوڑ کر خود باہر چلا آیا تھا۔ وہ صرف اس بات سے غصہ تھا کہ نگین ان کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کے کردار کے بارے میں تو وہ قرآن بھی اٹھا سکتا تھا۔ ان دونوں کے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہاج کا ایکسیڈنٹ پلان تھا، لیکن وہ جلد ہوش میں آ جاتا۔ فروا نے ڈاکٹرز کی مدد سے اسے کچھ ایسا انجیکٹ کروایا کہ وہ کوما میں چلا گیا اور پھر اپنی ہی جانب سے طلاق کے جھوٹے کاغذات اسے بھیج دیے۔ وہ خود سے کہتی رہی کہ وہ یہ سب مہر کے لیے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اپنی اور شمس کی برباد ہوتی شادی اور نگین کی پھلتی پھولتی شادی اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ نگین طلاق کے کاغذات لیے گھر چلی آئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مہر ماں کو فروا کی گود میں پھینکنے کے انداز میں ڈالا تھا۔ یہ بچی ایک دن تمہارا اپنا گلا گھونٹے گی، یاد رکھنا۔ بس ایک سطر، بس یہی سطر کہی تھی اس نے اور چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے آج کے موجودہ دن تک فروا نے ہر طرح سے مہر ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی اپنا رنگ نہیں چڑھنے دیا۔ وہ اس کی سینٹی برقرار رکھنا چاہتی تھی، دوسروں کی زندگی میں زہر گھول کر اب اسے اپنے لیے بھی کبھی تریاک نہیں مل سکے تھے۔ موجودہ دن فروا تمکنت سے کرسی پہ براجمان تھی، ساتھ والی کرسی پہ مہر اور سامنے کھڑا فوٹوگرافر۔ وہ دونوں انسٹاگرام کی آئیڈیل ساس بہو تھیں۔ مہر مسکرا رہی تھی۔ عورتیں حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک پرفیکٹ خوشحال فیملی، انہیں بھی ایسی بہو چاہیے تھی۔ اگلے دن عمر حیات آفس چلا آیا۔ سفیر واپس آ چکا تھا۔ ایک ڈیل تھی جو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی اور سخت نفرت تھی اسے پیسوں کے معاملے میں کسی رکاوٹ کے پیش آنے کی۔ وہ اپنے آفس سے نکل آیا، سفیر کے آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ وہ جو کسی فائل کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر چونکا اور اگلے ہی لمحے غصے سے اٹھا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ عمر کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔
तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स दी थी, जानते हो मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ। उमर 2 कदम आगे आया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शौक से करो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें ड्रग्स दी? उसका लहजा संजीदा था। मेरे पास सीसीटीवी है, मेरे ऑफिस में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तुम्हें साफ साफ मुझे ड्रग्स देते देखा जाएगा, वो चबा चबा कर बोला। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। गौर से मेरे माथे पे देखो, कहीं गधा लिखा नजर आ रहा है क्या? वो हद से ज्यादा संजीदा था। सफीर ने अचंभे से उसको देखा। नहीं नजर आया ना? उमर ने कहना जारी रखा। जाहिर है, कैसे नजर आएगा, मैं गधा थोड़ी हूँ। तुम्हारे रूम समेत पूरे ऑफिस की फुटेज 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। सफीर गुस्से से कहता आगे आया। जब जब तुम्हें लगे सिर्फ प्रिविलेज्ड इंसान कामयाब हो सकता है, तो मेरे बेटे सफीर को देखना और इंस्पायर होना। सफीर ठहर गया। आंखों की पुतलियां साकित हो गईं। जज साहिब कहा करते थे, तब तब जब मैं डाउन होता था, जब मुझे लगता था इस मुल्क में सिर्फ रिश्वत और सिफारिश चलती है, तब तब वो मुझसे यही कहा करते थे। सेल्फ मेड टैलेंटेड चार्मिंग सफ़ीर, तुम मेरी फेरी टेल के प्रिंस थे। उमर सादगी से कह रहा था। सफ़ीर को अपनी टांगों पे खड़े रहना मुश्किल लगा। आंखें गुलाबी पड़ने लगी, गर्दन झुक गई। मैं तुमसे इंस्पायर होता था, तुमसे सीखता था। जिस तरह एतमाद से तुम स्टेज पे खड़े होकर बातें करते थे, मैं तुम्हारे बोलने से मोटिवेट होता था। तुम अलग थे, तब तुम बहुत अलग थे। आज का सफ़ीर सुल्तान वैसा नहीं है। क्या बड़े पापा वाकई ऐसा कहते थे? वो हल्की शिकस्ता आवाज़ में पूछ रहा था। वो वाकई ऐसा कहते थे। हेवन के हर बच्चे बड़े सबसे कहते थे, सफ़ीर उनका बेटा है, फ़ाते है। मैं फ़ाते नहीं हूँ, वो रंजीदगी से बोला। तुम फ़ाते हो, उमर ने ज़ोर दिया। सफ़ीर ने गर्दन उठाकर उसको देखा। तुम बस गिर गए हो और उठ नहीं पा रहे। असल फ़ाते वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। फ़ाते वो होता है जो गिरकर उठना जानता है, जैसे मैं उठा था। सफ़ीर हैरत से उसे तक रहा था। उसकी भूरी आंखें बेचैन थीं। मैंने बादशाही देखी थी, मोहल्ले का सबसे अमीर बच्चा था। लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने आसाइशात छोड़नी पड़ी थी। मैं भी तुम्हारे जैसा ज़हीन था, लेकिन मैं सीएसएस के पर्चे में फ़ेल हुआ था। मैं भी गिरा था सफ़ीर, लेकिन मैं उठा क्योंकि मैं असल फ़ाते था, क्योंकि मैं नाकाबिले तस्खीर था। टूटी शादी, पेपर में नाकामी, दिल का टूटना, ये सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको गिरा देते हैं, लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उठना जानते हो। तुम मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों हो? क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? वो इस्तेहज़ा से कह रहा था। उमर ने एक लापरवाह नज़र उस पे डाली। मुझे तुम्हें गिराने के लिए इन ओछे हथकंडों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। तुम मुझे आज भी उतने ही नापसंद हो जितने पहले दिन। लेकिन तुम मेरे जज साहिब के फेवरेट थे, और उनके फेवरेट लोगों को गिरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ड्रग्स को इस तरह खींच कर खुद से नहीं निकाल सकते। खुद पे काम करो, खुद को वक्त दो, अपना इलाज करवाओ। वो 2 कदम आगे आया। और अपनी कहानी के विलन को ढूंढो। तुम ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई तुम्हें ड्रग्स दे रहा है। उसे ढूंढो, उसकी गर्दन दबोचो। वो बोलकर मुड़ गया। सफ़ीर हैरतों में घिरा उसे देखे देखे गया। वो दरवाजे पर पहुंचकर मुड़ा, सफ़ीर को देखा और कहना शुरू किया। अपनी शादी को चांस दो सफ़ीर। अगर तुम्हें लगता है तुम कल जाकर फ़लाँ फ़लाँ इंसान के साथ खुश रहोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर कोई इंसान आज अपनी मौजूदा हालत में खुश नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं हो सकता। सफ़ीर ने तंज़िया सर झटका। अगर ऐसा होता तो मज़दूर अपनी मज़दूरी में खुश रहता, आगे जाने के ख्वाब ना देखता। स्टूडेंट अपनी मौजूदा स्ट्रगलिंग हालत में खुश रहता, आगे जाकर आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश ना करता। मेरी खुशी जिसके साथ है तुम जानते हो। उमर ने दरवाजे से टेक लगाकर बूटों की कैंची बना ली। चंद साने उसको देखा। मज़दूर अगर ये सोचकर ज़्यादा मज़दूरी करता है कि वो ज़्यादा पैसों से खुश होगा, तो वो गलत है। वो ज़्यादा पैसों से अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है। खुशी एक मुख्तलिफ चीज़ है। वो पैसे या मकाम से नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है।
آپ کی موجودہ حالت ہوتی ہے۔ وہ سفیر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جس انسان کے ساتھ تمہاری خوشی ہے اس کی خوشی، اس نے سینے پہ دستک دی، میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ خوش ہے۔ تم دونوں نے منگنی کے بعد ایک عرصہ ساتھ گزارا تھا، کیا تم خوش تھے؟ کیا وہ خوش تھی؟ سفیر کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا، اس نے کتنے جتن کیے تھے، لیکن کیا واقعی وہ کبھی اس کے ساتھ خوش ہوئی تھی؟ اسے اسے بھولو اور آگے بڑھو، تمہارے لیے خوشی تمہاری موجودہ حالت ہے۔ انسان کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتے، خوشی آپ خود ہیں، آپ کا اصل ہے۔ وہ متانت سے کہہ کر دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ سفیر کی گلابی پڑتی آنکھوں میں اب کے واضح بے بسی تھی۔ سلطان منزل میں حسینہ کے کمرے میں آؤ تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مہرماں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھے گئی، بھورے بال پشت پہ پھیلائے، جامنی رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس، وہ یاسیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حسینہ سلام پھیر کر اٹھیں، جائے نماز ہاتھوں میں لیے بیڈ کی طرف آئیں، تبھی ان کی نظر دروازے پہ کھڑی مہر پہ پڑی۔ ایک نظر اس کو دیکھا، پھر رخ موڑ لیا اور اپنے بیڈ پہ پیر لمبے کیے بیٹھ گئیں، سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ مہرماں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس بیڈ تک چلی آئی اور پھر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آئی ایم سوری ماما، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں آپ کے لیے، حالے کے لیے اور حسن کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کچھ نہیں بول سکی۔ میں نیوٹرل رہی کیونکہ یہ میری مجبوری تھی۔ یہ تمہاری چوائس تھی، انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ میں کیا کرتی ماما، میرے سسرال کا معاملہ تھا، میں فروہ مامی کو نہ نہیں کہہ سکتی، میں شمس انکل کو کچھ نہیں کہہ سکتی ورنہ سفیر مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، آپ میری سچویشن سمجھیں پلیز۔ مہرماں، تم کبھی بھی کسی بھی دور میں مجبور نہیں تھی، تم نے ہر چیز اپنی منشا، اپنی مرضی سے کی ہے۔ تم حالے کے لیے نہیں بولیں کیونکہ تم واقعی چاہتی تھیں کہ حالے اس گھر سے چلی جائے۔ مہر کے چہرے پہ جیسے کسی نے کھولتا تیل ڈال دیا ہو، جلن سی جلن تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تو تم تب کیوں نہیں بولیں، تم حسن کے لیے اس لیے نہیں بولیں کیونکہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں عظیم بننا چاہتی تھیں۔ کیا تم نے کبھی منہ پہ جوتا کھانے والا آدمی دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو تمہیں چاہیے تھا مہر کو دیکھو۔ میں ان دونوں جگہوں پہ کچھ نہیں بولی کیونکہ میں تمہاری محبت میں لالچ کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اپنے مقام سے مکمل گرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ تمہاری پستی کی حد کیا ہے۔ ماما، آئی کین ایکسپلین، مہر نے بدقت کہنا چاہا۔ یو کانٹ ایکسپلین ناؤ، دا اونلی تھنگ یو کین ڈو از لائنگ، انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ تم حسن اور حالے کے لیے نہیں بولی۔ میں چپ رہی۔ لیکن اس دن تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرے لیے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں وہ عورت ہوں جس نے تمہیں تب پالا جب تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈس اون کر دیا تھا۔ لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم لالچی عورت ہو، تمہارے اندر محبت کے لیے لالچ ہے، حریص اور حاسد ہو تم، اپنا شر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور میں حالے کی ماں ہوں۔ ایک بار جسے چھوڑ دیا اسے دفنا دیا، میرے سامنے مت آیا کرو۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس عام انداز میں کہہ رہی تھیں۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آپ وہ عورت ہیں جسے میری ماں نے مرتے وقت میری ذمہ داری دی تھی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ حسینہ سیدھی ہو بیٹھیں، بے تاثر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس رات تمہیں حالے سے بات کرتے سنا تھا مہر، وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ تم میری بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف کر رہی تھی۔ خود پہ آئی معاف کر دی جاتی ہے، اپنی اولاد پہ آئی کوئی ماں معاف نہیں کرتی، اور یہ تمہیں میں بتاؤں گی نا کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت تمہارے بارے میں کیا کہا تھا۔ مہرماں لرزتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھی۔ اسے یہاں اپنے آس پاس آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی، اسے یہ عورت اجنبی لگی تھی۔ وہ جو ماں لگا کرتی تھی آج وہ غیر تھی، بلکہ غیروں سے بھی الگ۔ اس کے باہر نکلتے ہی حسینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نگین نے آخری وقت میں اس سے جو کہا تھا وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماضی
نگین کو ایمبولینس میں ڈالے وہ ہسپتال کی طرف جا رہے تھے، آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جب نگین نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ وہاج نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بمشکل بول رہی تھی، اس کا سانس ٹوٹ رہا تھا، زخم کرانے پہ مجبور کر رہے تھے، لیکن شاید آج وہ آخری بار بولنے والی تھی۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کس کی بیٹی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی چند آخری باتیں کہہ لینا چاہ رہی تھی۔ حسینہ کا سانس رک گیا، آس پاس کی گردشیں رک گئیں۔ آپ نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں نے مان لیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹ آگے بڑھایا اور وہ جھوٹ پھیل کر ہمارا رشتہ نگل گیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آواز آہستہ لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ اگلے کئی سال حسینہ معراج کو کوڑوں کی صورت لگتی رہتی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ آپ نے فروا کے ساتھ مل کر میرے رشتے میں جھوٹ ڈالا تھا؟ میں اگر بتا دیتی تو ابا اسی دن آپ کو طلاق دلوا دیتے۔ میں نے خاموشی چن لی اور آپ کو بچا لیا۔ آج جب مجھے پتہ چلا کہ وہاج نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، حسینہ بس بت بنی اسے سن رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا بھابھی، وہ نہیں تھی میری بیٹی۔ اور اس طرح ان کے آخری الفاظ تھے میری بیٹی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں اور یا پھر مر گئی تھی۔ اس دن وہ اکیلی نہیں مری تھیں، اس دن حسینہ اندر سے مر گئی تھی۔ نگین کی موت اور طلاق کا گلٹ انہیں اندر سے کھائے جا رہا تھا، ایسے میں انہیں مہر پہ بھی ترس آیا کرتا تھا۔ وہ بچی ان کی وجہ سے یوسف سلطان کی ناقدری سہ رہی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے مہر کے بارے میں جھوٹ نہ کہا ہوتا تو شاید وہ بچی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا، ہر چیز کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ ایسے میں ان کا رجحان خود بخود مہر ماں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اچھی تربیت دینا چاہتی تھیں، اچھی زندگی اور اچھی ماں۔ گلٹ انہیں راتوں کو جگاتا تھا، اپنی اولاد، شوہر، گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو یہ فکر کہ اگر قیامت کے روز مہر کی ماں نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حال تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، ماضی کو یاد کر کے ان کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھا کر انہوں نے موبائل اسکرین پہ لگی حالے کی تصویر کھول لی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ان کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ تم ماں کی محبت کے لیے نیڈی اور ڈیسپریٹ بن گئیں۔ میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل پسیج رہا تھا۔ اولاد کی جدائی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، لیکن کچھ جرائم ہوتے ہیں جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، انہیں بھی بھگتنی تھی۔ اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھا عمر حیات خود کو لیپ ٹاپ کی چلتی اسکرین میں گم کیے بیٹھا تھا۔ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے بازو موڑ رکھے تھے، ماتھے پہ گرتے بالوں سے بے نیاز، وہ بس سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر نے کمین کہہ کر نوارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نوارد شمس سلطان تھے، سرمئی سوٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ نقصک سے تیار تھے۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھے اور پھر دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تم جانتے ہو تمہارے آنے سے مجھے کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ جب سے آئے ہو ایک بار بھی کوئی کپ ٹوٹنے جتنا نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں، میں خوش بخت ہوں، مجھے کاروبار میں گھاٹے نہیں ہوتے۔ اماں کہتی ہیں میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے سر جھکائے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ شمس دھیرے سے ہنسا۔ تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو، نہیں؟ ہاں ہوں، مجھ پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اکرم سلطان ہولڈنگ کا آفس بوائے سیلف آبسیسڈ ہونے لگے تو سوچیں کیسا لگے گا۔ شمس اب کے زور سے ہنسے تھے، وہ باتیں اچھی کر لیتا تھا۔ میں ہیون بیچ رہا ہوں۔ اب کی عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ بچے اب اس غلیظ اور گندے ماحول میں نہیں رہ سکتے، انہیں نکال کر کہیں اور شفٹ کروں گا۔ وہ بظاہر فکر مندی سے کہہ رہے تھے، لیکن عمر جانتا تھا حقیقت کیا ہے۔ کسے بیچیں گے؟ فہیم مرزا، اس کی برٹش پاکستان ریسٹورانٹ چین ہے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو بی اونیسٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ ہیون بیچ دیں یا پھر رکھ لیں۔ میں آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں۔
शम्स आगे को हुए, संजीदगी से उसे देखा और आंखों से ही आगे जारी रखने का इशारा किया। मिर्ज़ा आपको कितना दे रहा है? कोई 15% अपने प्रोजेक्ट में, बस यही ना? शम्स ने इस बात में सर हिलाया। और वो आपसे मार्केट प्राइस पे ज़मीन खरीदेगा, आपको क्या फ़ायदा हुआ? उसके प्रोजेक्ट में सारी उम्र के लिए मेरा हिस्सा रहेगा। और गलत। उस प्रोजेक्ट में तब तक आपका हिस्सा रहेगा जब तक वो प्रोजेक्ट मिर्ज़ा का है। क्या आपको नहीं लगता मिर्ज़ा आपको दाज दे रहा है? वो अगले ही हफ्ते इस प्रोजेक्ट को डबल कीमत पे किसी गोरे को बेच देगा और वो ऐसा कर सकता है। अब के बाद कुछ कुछ शम्स को समझ आ रही थी। वो प्रोजेक्ट बेच देगा और आपके साथ आपके हाथ क्या आएगा? अठन्नी भी नहीं। जब आपके पास सोना देने वाली मुर्गी है तो उसे दाने के लिए किसी और घर क्यों भेजना? दूसरी बात, फ़हीम ने आपकी भतीजी को अगवा किया था। क्या आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप उसे ही हेवन भेज देंगे? वो आपके और मेरे घर की औरत की इज़्ज़त पे हाथ डाल चुका है। क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि उसी के साथ हाथ मिला लें? लेकिन मैं ऐन वक़्त पे अब उसे मना नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। शम्स अब के परेशान सा होके पीछे को हो बैठा। उमर की आंखें चमक उठीं, पुरस्रार, शैतानी चमक। कौन कहता है मना कर दें? गेम मत बदलें, खेलने के असूल बदल लें। कैसे? शम्स को ताज्जुब हुआ था। 3 माह तक हेवन का ख्याल भी जहन में ना लाएं। उसके बाद ये करें कि एक नीलामी रख लें। वहाँ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े-बड़े कारोबारी लोग लाना मेरा काम है। असल में वहाँ सब प्यादे होंगे। मैं आपके लिए तुर्क का पता लाऊंगा। मीर वाइज फरीद। शम्स बेयकीनी से पीछे को हुआ। वो मुल्क का सबसे अमीर आदमी है। मैं उसे लाऊंगा। वो सबसे ऊंची बोली लगाएगा और हम रेट बढ़ाते जाएंगे। 10 मिर्ज़ा मिल भी जाए ना तो मीर साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बोल नहीं रहा था, सहर फूंक रहा था, लालच का जाल बिछा रहा था। और लालची आदमी ज़्यादा के लालच में आ जाया करते हैं। शम्स की आंखें चमक रही थीं। फिर यकदम उनकी चमक मशकूक हुई। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करोगे? अब ये मत कहना कि तुम मेरे पार्टनर हो, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने कोफ्त से हाथ झिलाया। उमर मुस्कुरा कर आगे को हुआ। गाल के गड्ढे भी साजिश में शामिल होने लगे। मैं आपको कोई फरिश्ता लगता हूँ? वो पूछ रहा था, चेहरे पे शैतानियत तारी किए। मैंने पहले ही दिन कहा था मैं फैमिली पर्सन हूँ और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बात यह है कि मेरी बीवी को हेवन चाहिए। शम्स का सांस सीने में अटक गया। बेख्तियार ऑक्सीजन की कमी से महसूस हुई। जाहिर है मैं 10 दफ़ा पैदा होकर आ जाऊं तब भी मैं आपके और इस सिस्टम के मुकाबले नहीं आ सकता। या तो मार दिया जाऊंगा या कुचल दिया जाऊंगा। इसलिए वो बाजू मेज पे रखे आगे को झुका। मैं अपनी बीवी को एक ख्वाब दिखाऊंगा, हेवन को खरीदने का ख्वाब। जब नीलामी होगी और वो वहां अपने चंद लाख के कार्ड्स बुलंद करेगी, तब उसे सब समझ आ जाएगा और वो वापस मेरी तरफ आ जाएगी। अपनी फैमिली को बचाने का एक यही तरीका है मेरे पास। अब आगे आप देख लीजिए। शम्स सोचती नज़रों से उसे देखे गए। और अगर मैं ये सब करने से मना कर दूं तो? उमर ने कंधे उचकाए। तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, सू करेंगे, पेशियां होंगी, फैसला अटक जाएगा और तब तक आप हेवन बेच भी नहीं सकेंगे। और यहाँ भी मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ। अगर कोर्ट कचहरी शुरू हो गई तो पैसा पानी की तरह बहेगा। आपकी तो खैर है, मैं फैमिली बचाने के चक्कर में सड़क पे आ जाऊंगा। इसलिए बीच का रास्ता अपना लेते हैं, आपका भी फ़ायदा और मेरा भी। तुम जानते हो ना मीर वाइस किन कामों के लिए मशहूर है? उमर ने इस बात में सर हिलाया। पैसा, ताकत, गैर कानूनी काम। तुम चौथी चीज़ भूल रहे हो। शम्स ने याद दहानी करवानी चाहिए। वो चौथा काम तब करता है जब उसके साथ किया वादा तोड़ा जाए। हम दोनों में से ऐसा कौन करेगा? शम्स मुस्कुराया और कोट के बटन बंद करता उठ खड़ा हुआ। तुम फरिश्ते लगते थे, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया तुम भी इंसान हो उमर। और इंसान लालच और शर से हार जाया करते हैं। मुझे मंजूर है। वो कहकर दरवाजे की जानिब मुड़ गया। पीछे उमर के तासुरात सख्त हो गए। ना मैं फरिश्ता हूँ ना इंसान। मैं कहानी का विक्टिम था। और विक्टिम विलन बन जाए तो सब जायज़ हो जाया करता है। वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया और दोबारा लैपटॉप पे झुक गया। सुरमई पेंट वाली दीवारें उसे काम करते देखती रहीं। उमर हयात के बंगले पे मगरिब बासी हो चुकी थी। उसे ऑफिस से आए थोड़ी ही देर हुई थी।
فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ آج کل کھانا بخش بناتا تھا۔ روٹی کبھی وہ بنا دیتا تھا، کبھی تندور سے آ جایا کرتی تھی۔ یہ وقت کھانے کا نہیں تھا، سو وہ لان میں چلا آیا جہاں ہالے اپنا کافی کا مگ لے کر بیٹھی تھی۔ بال الجھے جوڑے میں مقید تھے جن سے لٹیں نکل نکل کر گردن کو چھو رہی تھیں۔ اپنے آگے کئی سارے اخبارات کے تراشے بکھیرے وہ مصروف سی تھی۔ وقتاً فوقتاً مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا، دھپ سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مگ اٹھا لیا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہارے استاد نے تمہیں دوسروں کی چائے کافی پینے سے منع نہیں کیا؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ کسی کا جھوٹا پینا ثواب ہے، میں تو بس اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ اس کے جواب پہ حالے نے بے اختیار خود کو اس سے بات کرنے پہ کوسا تھا۔ اماں کہتی ہیں ان کے زمانے کی بیویاں شوہر کے گھر آتے ہی کونے کھدروں میں چھپ جایا کرتی تھیں۔ مجال ہے جو ان کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہو۔ اس نے حالے کے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ ان کے شوہر تھے یا کچے کے ڈاکو؟ کچے سندھ کا ایک علاقہ ہے جو کہ اغوا کار ڈاکو اور اسی ہتھیاروں کے لیے مشہور تھا۔ کوئی عام آدمی اس علاقے کی راگ بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ویسے کچا میری ڈریم پلیس ہے، ایک دن وہاں چھاپا ضرور ماروں گا، وہ حسرت سے کہہ رہا تھا۔ اماں کے ایک ہی ایک بیٹے ہو، کیوں انہیں بڑھاپے میں بے سہارا کرنے کا سوچے بیٹھے ہو؟ اب کہ اسے سر اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑے وہ سب، یہ بتائیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اخبار کے تراشوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ نوکری ڈھونڈ رہی ہوں، وہ چہرہ اس کی طرف موڑ کر بولی۔ عمر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ چند ہزار کی نوکری کریں گی؟ وہ بھی اپنے اس تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، لیکن پھر بھی حالے کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجبوری انسان سے سب کروا لیتی ہے۔ میں خود کو اس سب کے لیے تیار کر لوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھو، اچھا؟ وہ جو لپسٹک آپ لگاتی ہیں نا، 6,000 کی ہے، جوتے 10,000، 15,000، اور جوڑے ان کا تو پوچھے ہی مت۔ یہ نوکریاں آپ کی ایک مہینے کے میک اپ کا خرچہ بھی نہیں نکال سکیں گی۔ خود کو تھکائیں مت، اس نے اضافہ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حالے جنہیں حکومت کرنے بھیجا جاتا ہے، جو حکم دینے کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جن کا واحد ٹیلنٹ لوگوں سے باتیں منوانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ۔ حالے رک کر اسے دیکھے گئی۔ آپ نے سننا نہیں سنانا سیکھا ہے، بلکہ آپ کو یہی آتا ہے۔ یہ جابز 2 دن بھی نہیں ٹک سکیں گی۔ آپ ہمیشہ سے اپنی باس خود رہی ہیں۔ وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو آپ ہیں ہی نہیں۔ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح اپنا کام کریں، جہاں آپ کو کسی کی سننی نہ پڑے، جہاں آپ سناتی ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا اور اب اپنی کافی کی گھونٹ بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک حالے خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ اگر میرا زیور میں نے لاکرز میں نہ رکھوایا ہوتا تو اس وقت میرے پاس ایک خزانہ ہوتا۔ خیر، خزانہ تو آپ کے پاس اب بھی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ حالے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیسے؟ یہ میں اتنا بڑا خزانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں؟ میں اگر ہاتھ بھی جھاڑوں تو نوٹ گریں گے، نوٹ۔ وہ کسی سلطنت کے راجا کی طرح کہہ رہا تھا۔ اگر آپ اپنا بقایا زیور میرے پاس گروی رکھوا دے تو میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، آپ سرمائے کے طور پہ استعمال کر لیں۔ لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ہوں گے؟ وہ مایوس ہوئی تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ گو کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور میرا بی پی لو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو قرضہ آفر کرتا ہوں، جتنا چاہے لے لیں۔ آپ کوئی بزنس پلان بنائیں، اس کے بعد میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں۔ حالے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ اس کا دل کیا تھا زور زور سے چیخے۔ عمر آج پہلی بار اسے اتنا اچھا لگا تھا۔ فرتے جذبات سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ خوشی، جذبات اور احساس تشکر سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نہ کریں، میں رونے لگوں گا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، پھر مڑ کر حالے کو دیکھا۔ آج میرے کھانے میں نمک زیادہ ڈالیے گا، ورنہ بی پی لو ہو جانے کے باعث بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، حالے بے نیازی سے کہہ کر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ جب سے پیسوں کی بات شروع ہوئی ہے تب سے اب تک مجھے 4 ننھے ننھے ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کچھ نہیں ہوگا۔
وہ ایسی بیچارگی سے بولا کہ حالے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اب میرے کاروبار کے شروعات میں ہی یہ برے منہ نہ بناؤ۔ کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے یہ پولیس والے۔ وہ اپنا سامان ہاتھ میں لیے کڑوے منہ بناتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن مصروف تھے۔ حالے اپنے لیے کوئی کام، کوئی جاب ڈھونڈتی رہی تو کبھی کسی بزنس پلان پہ کام کرتی رہی۔ ہارون اور لیل اس کے ساتھ اس مشن میں جٹے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی پلان بنا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس کے انویسٹر کو پلان پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ دنیا کا پہلا انویسٹر تھا جسے پلان بھی صرف اور صرف اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ حسن روز کالج سے واپسی پہ یہیں آیا کرتا تھا اور شام تک یہیں رہتا۔ وہ کہتا تھا عمر کا گھر لینڈ آف پیس ہے، اسے یہاں سکون ملتا ہے۔ اس شام حالے عمر کو پک کرنے اس کے آفس چلی آئی تھی۔ شام ہونے میں ابھی ذرا وقت تھا، لیکن اس نے ایک بزنس پلان بنا رکھا تھا۔ آج وہ عمر کو وہی دکھانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی سلطان ہولڈنگز کے باہر روک کر کھڑی تھی۔ سادہ لباس میں، بالوں کی پونی ٹیل بنائے بغیر میک اپ کے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے عمر کو کال کی۔ وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے اسے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، حالے کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور خوشی۔ وہ ابھی اس سے دور تھا، لیکن اسی وقت اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ سفیر عجلت میں باہر آیا۔ وہ حالے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے ٹھہری تھیں۔ عمر اسے دیکھ اپنی جگہ رک گیا، جان بوجھ کر۔ سفیر نے حالے کو دیکھا اور 2 قدم آگے آیا۔ وہ بدک کر خوفزدہ سی دور ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ اب مختلف تھا۔ اسی لمحے سفیر اس کے بالکل قریب آیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ حالے چیخ کر دور ہٹی تھی۔ عمر فوراً اس تک آیا تھا۔ مارنا مت، پلیز مارنا مت، وہ خوفزدہ سفید چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے قریب کھڑی عمر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے سفیر کے بلند ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس میں پانی کی بوتل تھی۔ پھر سامنے دیکھا، کوئی ٹین ایجر بچہ تھا جس نے بوتل اپنے سے آگے جاتے لڑکے کی جانب پھینکی تھی، اور وہی بوتل حالے کے چہرے پہ لگ جاتی اگر سفیر ہاتھ آگے کر کے اسے کیچ نہ کر لیتا۔ حالے کیا ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے؟ عمر کی آواز پہ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ سفیر کو دیکھ کر چہرے پہ اب بھی کچھ تھا جس نے سفیر کو بے چین کر دیا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ سفیر کا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ میں مار نہیں رہا تھا، میں بچا رہا تھا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ سفیر نے نوٹ کیا کہ وہ نامحسوس انداز میں اس کے قریب سے ہٹ گئی تھی، اور بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ مڑ گیا، لب بھینچے، مٹھی بھینچے، دل کو ڈپٹے وہ مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید عمر نے کسی کو اپنا سامان لانے اندر بھیجا تھا۔ اب کے منظر مختلف تھا۔ عمر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو مسکرائی، پھیکا سا، ڈرا ڈرا۔ پھر اگلے لمحے عمر نے کچھ ایسا کہا کہ وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی چلی گئی۔ وہ اب بھی مسکرا مسکرا کر کچھ بول رہا تھا، کوئی بات، کوئی لطیفہ۔ وہ ہاتھ سے اس کو چپ کر رہنے کا اشارہ کرتی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، واقعی خوش تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ سفیر اسے مسکراتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ واقعی خوش تھی، اور آج تک وہ اس طرح خوش کب ہوئی تھی؟ سفیر نے یاد کرنا چاہا۔ وہ اس کے ساتھ اتنی خوش کب ہوئی؟ کوئی واقعہ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن سکا۔ لیکن وہ اس کی خوشی چاہتا ہی کب تھا؟ وہ تو اسے رلانا چاہتا تھا، اسے ذلت دینا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر آج کیوں وہ اسے خوش دیکھ کر اسے تکلیف دینے کا خیال ترک کر رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بڑے پاپا کی بیٹی ہے۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ معراج سلطان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اسے تب تھاما تھا جب اس کے اپنے باپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے تب تالیاں بجائی تھیں جب اس کا اپنا باپ اسے طنز کے تیر دیتا تھا۔ وہ برا تھا، گریس لیس تھا، لیکن بد نسل نہیں تھا۔ وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا، یہ طے ہو گیا تھا۔ حالے سلطان کی گاڑی شہر کی مصروف ترین شاہراہ پہ دوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کہیں کافی پینے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ایک چھوٹے اور نسبتاً کم رش والے کیفے کے آگے عمر نے گاڑی روکی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ کیفے کا رنگین دروازہ پار کر کے اندر جاتے کہ حالے ٹھٹک کر رکی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے رکا، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اس کیفے کے ساتھ والے کیفے، جو کہ شاید اسی کیفے کی برانچ تھا، اس کے آگے فور سیل کا بورڈ لگا تھا۔ ایسی مصروف شاہراہ پہ یہ کیفے ایک نعمت ثابت ہونے والا تھا۔ حالے ہارون کے ساتھ کئی ہزار مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔
क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाले खोई खोई आवाज में बोली। दोनों की नजरें अब तक बोर्ड पे टिकी थीं। ये इतना महंगा है कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। हम यहाँ की कॉफी अफोर्ड कर सकते हैं, इसे खरीदना नहीं। फिक्र मत करो, मैं हारून के साथ पार्टनरशिप कर लूंगी। अमीर होने का एक फायदा होता है, आपके रिश्तेदार भी अमीर होते हैं। और अमीर रिश्तेदारों का एक फायदा होता है, वो आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब के वो उमर की तरफ पूरी की पूरी मुड़ी थी, आंखें फैलाए, चेहरे पे इश्तियाक लिए वो उसे देख रही थी। उमर अब भी बोर्ड ही को देख रहा था, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ टाइप करने लगा। उमर, देखो तुम मुझे इतनी ही रकम दो जितनी पहले दे रहे थे। इस हिसाब से जितने शेयर्स मेरे हुए, बाकी के शेयर्स हारून खरीद लेगा। आई एश्योर यू, तुम क्या मोबाइल में लगे हुए हो? वो झुंझलाई थी। इस शाहराह पे ऐसे शानदार कैफे का खाली रहना खतरे से खाली नहीं। मैं इसके ओनर से बात कर रहा हूँ। कोई लड़की है, आयशा नाम है। वो मोबाइल की स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखे नंबर की तफसील खोले खड़ा था। हम अभी इसी वक्त उससे मिलने जा रहे हैं, चलें। वो उजलत में लगता था। बगैर कॉफ़ी पिए वो गाड़ी की तरफ वापस आया। सुरमई बिल्ले को कॉल कर लें, देखे क्या कहता है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा था। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई तो इंजन में हरारत सी दौड़ गई। हाले अब हारून का नंबर मिला रही थी। उमर अपने मोबाइल पे आयशा नामी लड़की का नंबर मिला रहा था। घंटी जा रही थी और अगले ही लम्हे कॉल पिक कर ली गई। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाए हुए था। जी जी बिल्कुल। ओके, आप लोकेशन भेज दीजिए, पहुंच जाएंगे। उसने कॉल काटी। हाले अब भी हारून से बात कर रही थी। उमर ने उसके हाथ से मोबाइल लिया। लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पहुंचो फौरन। उसने कहकर कॉल काट दी। अब की गाड़ी में खामोशी थी। हाले का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जबकि उमर पुरसकून था। बस अब एक बार ओनर से बात हो जाए, हाले धड़कते दिल के साथ सोच रही थी। ख्वाब इतनी जल्दी पूरे होंगे उससे सोचा नहीं था। जो लोकेशन उन्हें भेजी गई थी वो एक अपार्टमेंट की थी। हारून उनसे पहले ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद था। वो तीनों एक साथ ऊपर आए थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों इस आयशा नामी लड़की के अपार्टमेंट में थे। वो कुछ 25-26 साल लड़की थी। लंबे भूरे बाल, सुनहरी आंखें और साफ दमकती रंगत। वो काफी खुश शक्ल थी। गोल यू शेप सोफे पे इस वक्त वो चार लोग बैठे थे। हाले, उमर, हारून और आयशा। एक और भी था जो सामने रखे सिंगल सोफे पे बैठा था। हमजा, आयशा का भाई। उनके मुताबिक ये दोनों कैफ़े उनके वालिद ने तरके में उनके लिए छोड़े थे और आयशा अपना कैफ़े बेचकर अमेरिका जाना चाहती है। अमेरिका में पढ़ाई के बाद उसका यहाँ दिल नहीं लगा और अब तो उसे वहाँ जॉब भी मिल गई है। वो पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर खैराबाद कहना चाहती थी और उसका भाई नाखुश था। एक और अहम बात, वो हारून की पेंटिंग्स की दीवानी थी। उसने चंद दिन कबल उसकी पेंटिंग दास की स्टोरी पे देखी थी और अब उसे वही पेंटिंग चाहिए थी। वो बहुत बड़ी आर्ट कलेक्टर थी और इस वक्त हारून को अपने सामने अपने घर में देखकर वो फैन मूवमेंट में थी। उमर काफी देर से उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देख रहा था। अब कि उसने गला खंखार कर आयशा को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। क्या हम डील फाइनल समझे? वो तमाम मामलात तय कर चुके थे, अब बस रकम देना और कागजात लेना रह गया था। जब आयशा ने पैंतरा बदला, मेरी एक शर्त है। वो हारून पे नजर जमाए हुए बोली। दाटी पिए। उसने सुरमई आंखों वाले लड़के की जानिब इशारा किया। अगर मुझे इनकी वही पेंटिंग मिल जाए जो मिस्टर दास ने अपनी स्टोरी पे शेयर की थी, मैं इस डील को तब फाइनल करूंगी। अब के इन सब के सरों पे धमाके हुए थे। हारून हकदक्सा था। हाले भी हैरत से उसे ही देख रही थी। दो लोग थे जो पुरसकून थे, उमर हयात और हमजा। इतना तो वो सोचे ही बैठे थे। हारून ने पहलू बदला। देखे मिस, वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं है। वो मेरी सबसे महबूब पेंटिंग है। आर्टिस्ट की महबूब पेंटिंग पेंटिंग उसके लिए औलाद की तरह होती है। आपका रवैया इंतहाई गैर प्रोफेशनल है। आयशा ने बाजू सीने पे बांधकर सुकून से उसको देखा। मैंने कब कहा कि ये प्रोफेशनल रवैया है? मैंने कहा ये शर्त है। आप पूरी कर दें, कैफे आपका हुआ, वरना मेरा भाई उसे खरीदने को तैयार है। भाई ने अपने फर्जी कॉलर झाड़े थे। उससे कबल के हारून कुछ कहता, हाले बोल उठी। हारून पेंटिंग नहीं देगा। उसका लहजा अटल था। कमोबेश हारून के ख्यालात भी यही थे। वो पेंटिंग हारून की सबसे महबूब पेंटिंग है। वो इसे मेरे लिए नहीं देगा। उमर महजूज सा ये तमाशा देख रहा था। वो आपके लिए ये पेंटिंग दे सकता है मिसेज हयात। ये तो हारून का इंस्टा देख कर ही पता चलाया जा सकता है।
کہ وہ حالے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہر پوسٹ، ہر ویڈیو میں آپ دونوں ساتھ ہیں۔ ہر ریستوران، ہر کیفے، ہر نئے ملک میں آپ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ کی دوستی کتنی گہری ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالے نے اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرا دوست ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ ہمیں محفل میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پینٹنگ نہیں دے گا، میری خاطر تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہارون کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہارون میرا دوست ہے، غلام نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ عائشہ پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ اس نے نزاکت سے اپنے بال جھٹکے۔ میں ایک ہفتہ مزید انتظار کروں گی اور یہ سب کچھ صرف ہارون سر کے لیے ہوگا، وہ بیٹھے بیٹھے بولی تھی۔ حالے بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ عمر اور ہارون اس کے ساتھ گئے تھے۔ حالے کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، لیکن وہ ہر بار ہارون کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتی تھی۔ برا ہارون کو بھی لگا تھا۔ اس نے واضح طور پہ حالے کے چہرے کو تاریخ پڑھتے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی محبوب اور مشکل وقت میں بنائی گئی پینٹنگ نہیں دے سکتا تھا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بے نیاز تھا تو عمر تھا۔ میلو ڈرامہ ہے، کل تک سب سیٹ ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ حالے بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات گہری ہو کر سارے میں پھیل گئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کراچی شہر کی روشنی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ ایسے میں سلطان منزل کے اوپری حصے پہ بنا سفیر سلطان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مہر ماں آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ سفیر اسٹڈی میں تھا۔ دفتن مہر کو اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اسی طرح پڑی رہی۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سفیر سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ جل سے جمے بال اس وقت بکھر کر ماتھے پہ گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ابھی اپنی دوا کھا کر آیا تھا۔ آج اس نے ڈرنک بھی نہیں کیا تھا۔ حالے اب اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ شاید اس بات کو قبول کر لینا چاہتا تھا۔ خود کو ایک چانس دینا ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ مہر نے اس کی آہٹ محسوس کی۔ رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی اس طرح بچوں جیسی حرکت پہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مہر، اس نے دھیرے سے پکارا، جواب ندارت۔ مہر، اس نے ایک بار پھر کوشش کی، جواب ابھی نہیں آیا۔ جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، فوراً سیدھی ہو جاؤ۔ اس نے دھمکی دی جس کا اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گیا۔ میں نے آج نہیں پی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب کے مہر ماں نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا، لیکن مڑی اب بھی نہیں۔ میں نے آج دوا بھی لی ہے اور میں اسٹڈی میں اس لیے تھا تاکہ خود کو وقت دے سکوں۔ تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ میں نے بہت دل دکھایا ہے نا تمہارا، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اب کہ وہ اٹھ بیٹھی، گلابی نائٹ سوٹ میں ملبوس، بال جوڑے میں لپٹے، وہ اس وقت سفیر کو اچھی لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو سفیر نے دھیرے سے اس کا گود میں پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہرماں کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر بیٹھی رہی۔ سفیر نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ ذرا سا بلند کر کے لبوں سے چھوا۔ مہرماں کو لگا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ وہ سانس تک نہیں لے سکی۔ آئی ایم سوری مہر، آئی ایم سو سوری۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بہت تکلیف دی ہے، لیکن اب بس میں سمجھ گیا ہوں اصل فاتح میں ہی ہوں۔ بس آخری وقت پہ میرا انعام بدل گیا تھا، وہ نرمی سے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کو اس کا لفظ لفظ اپنے دل پہ اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سانس روکے شل سی بیٹھی رہی۔ سفیر کہے گیا، میں آج سے ہمارے تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ اور حالے؟ مہر نے کسی خوف کے زیر اثر فوراً پوچھا تھا۔ سفیر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ماضی تھی، وہیں رہ گئی۔ اس نے مہر سے زیادہ خود کو یقین دلایا، دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ میرا حال تم ہو، ہم ہیں، اب کوئی حالے ہمارے درمیان نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور خود کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ زندگی پہ میرا بھی حق ہے نا؟ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ وہ اسے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو مہر کی بھوری آنکھوں کے آگے اسے کسی کی سیاہ آنکھیں دکھائی دیں، پھر اس نے سر جھٹکا۔ سفیر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکا۔ اس نے چہرہ مہر کے ہاتھ پہ گرا دیا۔ آج سے ہم نئی شروعات کریں گے، اس نے یقین دہانی کروائی اور اس کے جھکے سر کو آہستگی سے تھپکنے لگی۔ آج کی رات نئی زندگی کے نام۔
सफ़ीर ने आसूदगी से आंखें मूंद लीं। घर आकर वो अपने कमरे में चला आया था। अपने मोबाइल में कुछ ढूंढते हुए उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आई। उमर के लब हल्की मुस्कुराहट में ढले थे। तस्वीर में मिराज सुल्तान बालों में हेयर कलर लगाए बैठे थे। साथ नाराज सा उमर हयात बैठा था। वो मुस्कुरा रहे थे और उमर उन्हें घूर रहा था। उसने याद करना चाहा ये तस्वीर उन्होंने कब ली थी। तस्वुरात उसे कई साल पीछे ले गए। ये उन दिनों की बात है जब उमर मुकाबले के पर्चे में फेल हुआ था। मिराज रात ही उसे थाने से छुड़वा कर लाए थे। वो सारी रात अपने कमरे में बंद रहा था। मिराज उसी के साथ थे, उसके फ्लैट में। सुबह उठकर वो लाउंज में आया तो लंबे भदे भद्दे सोफे पे मिराज बैठे थे। उमर की ही कोई पुरानी शर्ट पहने जो उनको बमुश्किल पूरी आ रही थी। बालों में स्याह रंग लगाए वो टीवी देख रहे थे। सामने ही उमर के सामान खुले पड़े थे। वो उनको देखता आगे आया। ये एक ही हेयर कलर था मेरे पास, इसे भी नहीं बख्शा। वो जले कटे लहजे में कह रहा था। तुमने क्या कर लेना था इसका? फेल हुए हो, तुम्हारे गम मनाने का वक्त है। उन्होंने उसकी बात को हवा में उड़ाया। मेरा वक्त नहीं है तो आपका भी नहीं है। अब क्या अच्छे लग रहे हैं इन चार बच्चे खुचे तिनके नुमा बालों को रंग करके? उसके तंज पे मेराज बिलबिला ही उठे। खुदा की कसम, अगर तुम नगीन के बेटे ना होते तो आज मैं तुम्हारा कत्ल कर देता। अरे मैं तो डर गया, देखें मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो अब भी सख्त खौफजदा था। मेराज ने संजीदगी से उसको देखा, फिर उठ खड़े हुए। चलो जाओ, तैयार होकर आओ, हम खाना खाने जा रहे हैं। वो उमर को देखते हुए बोले थे। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। उमर ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों का भूखा हो और आज खाना नसीब हुआ हो। सच यही था कि उसे कई दिनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ था। मेराज उसे देखते हुए खाना खाते रहे। साथ साथ हेवन और बाकी बातें भी होती रहीं। वो अच्छे से सैर होकर खा बैठा तो मेराज ने वेटर को इशारा किया, वो बिल ले आया। मेराज ने अपनी जेबें थपथपाई, साथ साथ मेज पे निगाह दौड़ाई, लेकिन उनका वॉलेट नहीं था। उन्होंने उमर को देखा। उमर ने उनको देखा। इन दोनों के अंदाज में बेचारगी थी। ना करे जज साहब, इतना बड़ा रेस्तोरां है, बर्तन धो धोकर भी हाथ घिस जाएंगे। उमर उनके करीब झुका था। अब मैं इस उम्र में बर्तन धोते अच्छा थोड़ी लगूंगा? उन्होंने मासूमियत से पूछा। उमर का दिल चाहा था धाड़े मार मार कर रोए। अब तो सुकून आ गया ना आपको? मैं यहाँ बर्तन धो रहा हूँ और आप अपने मोबाइल पे लगे हैं। खाना खिलाऊंगा, ये खिलाया आपने। वो बड़े बड़े पतीलों को मांजते हुए कह रहा था। मेराज मोबाइल पे कुछ देखकर हंसते जा रहे थे। अब ऐसा भी क्या है इस मोबाइल में जो आप इतना हंस रहे हैं? उसने दांत कचकचाए। मीम्स देख रहा हूं मैं। तुम खामोशी से बर्तन धो। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। वैसे मेरी माँ आपकी सगी बहन थी ना? नहीं? कंफर्म कर दे, क्योंकि इतना जुल्म तो कोई सौतेला मामू भी नहीं करता। उसके हाथ बुरी तरह दुख रहे थे, लेकिन अब उसका दिमाग फ्रेश था। वो फेल होने का ट्रॉमा भूल चुका था। बर्तन धोना वाकई थेरेपी साबित हो रही थी। तुम अपना मुंह बंद रखोगे या मैं जाऊं यहाँ से? उन्होंने मोबाइल से चेहरा उठाकर गोया एहसान करने वाले अंदाज में पूछा था। उमर दिल मुसव्विस कर रह गया। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी की तरफ आ रहे थे जब मेराज के कोट से कुछ गिरा या फिर गिराया गया। उमर ने झुक कर देखा, वो वॉलेट था। उसकी आंखों में सदमा उभरा। मेराज मेराज ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अरे ये था का क्या? मैं भूल गया, बूढ़ा हो रहा हूं ना। वो तपाने के अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह सुबह उमर उन्हें अपने साथ ले आया, नाश्ता किए बगैर, यहाँ तक कि चाय पिए बगैर। वो आधा दिन उन्हें जगह जगह खवार करता रहा और उन्हें दिलासा देता रहा कि घर में खाना तैयार है, वो दोनों वही खाना खाएंगे। ढेर सारी शॉपिंग, ग्रॉसरी और बाकी के कुछ काम करके वो दोनों वापस आए तो मिराज का मारे भूख के बुरा हाल था। वो दस्तरखान पे बैठे उमर को जोर जोर से आवाजें दे रहे थे। उमर इसी लम्हे खाना ट्रे में रखे अंदर आया। उसके हाथ में रखी प्लेट में नान थे, कोयटा के नान। अगर तुमने कोयटा के नान नहीं खाए तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं खाया। ये ऐसे नरम, ऐसे जायकादार होते हैं कि तुम उन्हें बगैर किसी सालन के भी खा सकते हो। उसने दस्तरखान सजाया, खाना रखा और प्लेट में उनके लिए सालन निकाला। मेराज जल्दी जल्दी निवाला बनाकर मुंह तक ले गए, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्होंने निहायत कड़वा मुंह बनाकर निवाला मुंह से निकाला था। इसमें तो कोई नमक नहीं है, मिर्च इतने कम है कि कोई जायका जायका नहीं है। ये कैसा खाना है? वो बेचारगी से कह रहे थे।
میرے گھر میں نمک اور مرچ ختم ہو گئے ہیں، آپ نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم کسی ریستوران چلتے ہیں۔ وہ سادگی سے آفر کر رہا تھا۔ معراج نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اگر ایک قدم بھی چلتے تو گر ہی جاتے۔ نہ چاروں ناچار وہ پھیکا بغیر ذائقے والا کھانا کھانے لگے، ساتھ ساتھ عمر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آئندہ کبھی کسی شیف سے پنگا نہ لینا، وہ آپ کا کھانا خراب کر دیں گے، اور خراب کھانا دل، موڈ اور دن سب خراب کر دے گا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں چھوٹے سے کچن میں چلے آئے۔ عمر ان کے لیے چائے بنا رہا تھا جب معراج کی نظر نمک مرچ کی بھری بھری ڈبیوں پہ پڑی۔ ان کا تو مانو خون ہی کھول گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارے گھر میں نمک مرچ نہیں ہے، ہاں؟ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ عمر نے ایک نظر ڈبوں کو دیکھا پھر ایک جتاتی نظر معراج پہ ڈالی۔ ارے یہ تھے کیا؟ میں تو بھول گیا تھا۔ اور وہ کیوں بھول گئے تھے کہ وہ انہی کا بھانجا ہے؟ ویسے ویسا کوئی بدلہ کوئی نہیں لیا، میں نے کل سے آپ کا بی پی نمک زیادہ کی وجہ سے ہائی تھا اور میدا ہوٹل کے کھانوں سے جل رہا تھا۔ آئندہ میں یہ بد پرہیزی نہ دیکھوں۔ وہ چائے میں پتی ڈالتا، بھانجا کم باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ معراج نرمی سے مسکرائے تھے۔ آج اس واقعے کے کئی سالوں بعد عمر حیات بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس یاد کرنے کو ایسے 1000 واقعات تھے۔ یہاں سے چل کر اگر حالِ سلطان کے کمرے میں جاؤ تو اس کے ہاتھ میں معراج سلطان کا موبائل تھا۔ وہ ان کی کال لوگ کھولے بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں۔ 25 اپریل کی کال لوگ، پھر رات کے 12 بجنے کے بعد 26 اپریل کی کال لوگ۔ 4 نمبر تھے جن پہ سب سے زیادہ کالز کی گئی تھیں، چاروں نمبر مختلف ناموں سے سیو تھے۔ چوکیدار، جنگلی لومڑ، لالچی پولیس والا، ڈمپل والا لڑکا۔ 4 مختلف نمبر، 4 مختلف نام۔ حالے نے چوکیدار والے نمبر پہ غیر ارادی طور پہ کال ملا لی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے عمر حیات کے ہاتھ میں موجود فون بجا تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ جج صاحب کالنگ۔ اس نے سانس تک روک لیا، آنکھیں پتھرا گئیں، جسم نے جیسے ہر قسم کی جنبش سے انکار کر دیا۔ وہ ساکن شل سا فون کو دیکھے گیا، 1 لمحہ، 2 لمحہ، اور پھر اگلے کئی لمحے گھنٹی بج بج کر خاموش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ اب اس کی کپ کپاتی انگلیاں بے چینی سے، بے صبری سے اس نمبر کو ڈائل کرنے لگیں۔ گھنٹی گئی اور اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ حالے کی محتاط سی آواز پہ عمر نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، وہ کیوں بھول گیا تھا؟ آئندہ اس نمبر پر کال مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل بے بسی سے بیڈ پہ پھینک دیا۔ یہ طے تھا کہ آج کی رات وہ سو نہیں سکے گا۔ دوسری طرف حالے حیرت سے موبائل کی تاریک ہوئی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ یہ عمر کا نمبر تھا، اور اگر عمر کا نمبر تھا تو وہ غصہ کیوں کر رہا تھا؟ عجیب مخمصے میں الجھ کر اس نے اپنا موبائل ہی سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیفے کی ڈیل نہ ہونے کا غم ایک بار پھر ستانے لگا۔